12واں آ گیا 12واں اب اس کے بعد بالکل غیبت. اب اس غیبت یہ شروع کب ہوئی؟ اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن، غیبت صغرا. اسمالر اوکلٹیشن started on 8th of Rabi al-Awwal 260 ہجری. یہ پیریڈ چلتا ہوا 69 ایئرس کا پیریڈ ہے. 329 ہجری 15 شعبان میں جا کے یہ اینڈ ہوا. اب یہ جو 69 ایئرس کا پیریڈ ہے اس میں زمانے کا امام تو غیبت میں اسی طرح کی غیبت ہے، لیکن اس وقت کی وہ جو غیبت تھی نا، اس غیبت میں ایک دوسرے سے مل سکتے تھے. انہیں امام آج بھی میں پھر بول رہا ہوں، آج بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے، آف کورس ہم نے، میرے جملے غور سے سنو، ہم نہیں مل سکتے. اف آئی سے کہ میں آئی میٹ امام، میں جھوٹا ہوں، میں کاذب ہوں. اگر میں یہ بولوں میں نہیں مل سکتا، میں امام سے بالکل نہیں مل سکتا، لیکن امام چاہے تو مجھ سے 24 گھنٹے میں 10 دفعہ مل سکتے، 9 دفعہ مل سکتے. ہمارا امام مجبور. پلیز میں بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو پوائنٹس کلیئر کر رہا ہوں. آج ہمارے پاس ایک تصور ہے، ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں کہ جس روایتوں میں امام ہی کا ارشاد ہے کہ جو مجھ سے ملے وہ کہو وہ جھوٹا ہے، کوئی مجھ سے نہیں مل سکتا. لیکن یہ اس پیریڈ کے لیے تھا کہ جب اسمالر اوکلٹیشن میں لوگ دعوے کر رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں امام سے ملا، میں امام سے ملا، میں امام سے ملا، تو اس وقت امام کا ارشاد تھا. لیکن آج بول رہا میں ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا. میری مجلس لائیو جاری، میری مجلس یوٹیوب پہ موجود ہے، میں ریکارڈ ہو رہی میری مجلس. میں ریسپانسبلٹی کے ساتھ بول رہا، and I know what I'm saying and I'm responsible of my words what I'm saying کہ امام سے ہم نہیں مل سکتے، بٹ امام چاہے تو مجھ سے جتنی دفعہ چاہے مل سکتا، اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے. ہم اس امام کو نہیں مانتے جو مجبور ہے. یہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے. قادر مطلق پروردگار کا یہ مظہر ہے. امام جس سے چاہے مل سکتا، جہاں چاہے مل سکتا. ہمارے پاس 1000 واقعات ہے کہ امام نے یعقوب کلینی ہے، شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی ہے، شیخ صدوق سے ملاقاتیں ہوئی، شیخ مفید سے ملاقاتیں ہوئی، علامہ ہلی سے ملاقاتیں ہوئی، مہدی بحر العلوم سے ملاقاتیں ہوئی، اور کتنے ہمارے ایسے علماء ہیں کہ جن سے امام کی ملاقات ہوئی. شہید اول کے بارے میں ہے، شہید ثانی کے بارے میں ہے کہ امام سے کیسے ان سے ملاقاتیں ہوئی، مقدس اردبیلی سے کیسے ملاقات ہوئی. یہ ساری پرسنالٹی آج بھی دفن ہے. شیخ مرتضی انصاری، کتنی عظیم پرسنالٹی ہے شیخ مرتضی انصاری کی. میری مجبوری کہ میں ان کے واقعات امام کے نہیں پڑھ رہا کہ جن سے زمانے کے امام نے ایسے ملاقات کی، پورے مجمع نے جن کی زیارت کی، سامنے بیٹھ کے امام نے ان سے ملاقات کی، ان سے سوالات کیے. شیخ مرتضی انصاری، کبھی آپ زیارت پر میرے ساتھ چلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ نجف اشرف میں شیخ مرتضی انصاری کہاں پہ دفن ہے. یہ ابھی حال کے 100 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی حال کے ہیں. ایک عظیم مرجع ہے شیخ مرتضی، وہ ہے کہ جو مجتہدین کے شیخ بولا جاتا ان کو، کہ آج جتنے مدرسوں میں، پورے جو دینی مدرسے ہیں اس میں جو سلیبس ہے وہ آج شیخ مرتضی انصاری کا سلیبس ہے. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کہ جو امام زمانہ سے ڈائریکٹ جن کی ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، شیخ مرتضی انصاری سے ہوئی. بحرین کا شیخ محمد علی کا واقعہ، محمد کا واقعہ آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کا مزار ہے بحرین میں کہ جو انار والا واقعہ ہوا اس سے امام سے ملاقات ہوئی. میں آپ کو کتنے واقعات بتا سکتا. ملاقات امام باقاعدہ بکس ہیں کہ کیسے کیسے. آج بھی آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، آپ بھی چاہو، پھر بول رہا آپ بھی چاہو، تو اگر تم اب سے بن جاؤ اور امام سے ملنے کی خواہش کرو تو امام تم سے ملتا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ملنا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ آسک امام کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا. ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے، ہم کبھی عریضے میں یہ نہیں لکھتے کہ مولا مجھے آپ کی زیارت کرنا. یہی تو افسوس ہے. 15 شعبان گزر گئی، ساری ڈیٹس گزر جاتی، ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ مولا پلیز، ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے ملنا چاہتے، لیکن ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے یوتھ ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ جو ٹرائی کر رہے. اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ 40 دن پڑھے، کوئی شخص اگر دعائے
अहद 40 दिन पढ़े विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, अगर कोई शख्स ज़ियारत आले यासीन 40 दिन पढ़े तो उससे इमाम से मुलाकात होगी। और फिर मैं आपको बोल रहा कि इमाम मिल सकता, हम नहीं मिल सकते। तो ये जो 69 ईयर्स का पीरियड है इसको कहते हैं स्मॉलर ओकल्टेशन। इसमें मौलाना के 4 नायब थे, 4 सक्सेसर थे जिसको इमाम ने खुद नॉमिनेट किया था। इमाम ने खुद नॉमिनेट किया था ये 4, जिसमें मोहम्मद इब्ने उस्मान है, मोहम्मद इब्ने उस्मान है, उस्मान इब्ने सईद है, हुसैन इब्ने रो है, अली इब्ने समरी है। ये हुसैन इब्ने रो वही है कि जिनके ज़रिए से आप 15 शाबान का जो अरीज़ा लिखते हैं उसमें जो दुआ है वो दुआ इमाम के 3rd नायब के ज़रिए लिखते हैं, हुसैन इब्ने रो। और आखिरी नायब जो है अली इब्ने अब्दुल्ला इब्ने समरी, ये 4th नायब है कि जिनका इंतकाल 15 शाबान 329 हिजरी को हुआ। इनको इमाम का एक लेटर आया था। इमाम के तारीख में लेटर्स भी है। इमाम ने कई ऐसे लेटर्स लिखे जो मुख्तलिफ उलमा के पास गए, जैसे शेख मुफीद के इंतकाल पे इमाम का ख़त आया था। ये चारों नायबीन को भी इमाम ने डायरेक्ट साइन करके डायरेक्ट लेटर्स लिखे थे। और उसमें, और इस लेटर्स को बोलते हैं तौखीए मुबारक, किताबों में ये मौजूद है। इस लेटर्स को बोलते हैं तौखीए मुबारक। जो इमाम के लेटर्स आते थे ये नायबीन के पास, उस ज़माने का सिस्टम ये था कि जब इमाम, एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब स्मॉलर ओकल्टेशन का पीरियड शुरू हुआ, स्मॉलर ओकल्टेशन का पीरियड शुरू हुआ तो लोग क्या करते थे, जो इमाम के डायरेक्ट नायब थे उनके पास जाते थे और जाके उनको अरीज़ा लिख के देते थे इमाम के लिए। उनको इमाम से सवाल लिख के देते थे कि मेरा सवाल, आप इमाम से मुलाकात होगी तो आप मेरे लिए ये सवाल करके इसका जवाब ला दो। कोई अपनी हाजत है, कोई परेशानी, जो चीज़ें, वो जाते थे नायब के पास और नायब से जब इमाम से मुलाकात होती थी इमाम सबके जवाब देते थे। उसके बाद फिर वो उन लोगों को बुला के उनके जवाब देते थे। इस तरह का सिस्टम चलता था उस ज़माने में। जब पहले नायब का इंतकाल हुआ उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद, उसके बाद उनके बेटे बने नायब। और कोई नायब अपनी मर्जी से नहीं बने, इमाम ने नॉमिनेट किया। ये चीज याद रखो, ये डायरेक्ट नायब से इमाम के, डायरेक्ट इमाम के सक्सेसर से जाहिरी तौर पे इमाम ने नॉमिनेट किया था कि इनको बनाओ। जब तीसरे नायब, जब इनका सेकंड नायब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त एक अबुल हसन शलमगानी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिनको बहुत बड़े आलिम, और लोग ये समझ रहे थे कि 3rd नायब ये बनेंगे। लेकिन उससे पहले इमाम का तौखीए मुबारक आई 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी इमाम का लेटर आया दूसरे नायब के पास कि तुम्हारे बाद जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम अबुल हसन शलमगानी को मेरा नायब नहीं बनाना बल्कि हुसैन इब्ने रो को बनाना। तो हुसैन इब्ने रो की बगदाद में दुकान थी, शॉप थी, ऑयल शॉप थी। इन्होंने मार्केट में ऑयल शॉप खोली थी, वहां पे लोग आके मिलते थे। उस जमाने में जो लोग खुम्स देते थे वो नायब को देते थे और नायब इमाम तक पहुंचाता था। फिर इमाम बताते थे कि ये पैसा ये फुला गरीब को दे दो, फुला सैयद को दे दो, फुला जगह इस्तेमाल करो, फुला जगह इस्तेमाल करो। आज जैसे हम अपने मर्जाओं को खुम्स देते, उस जमाने में ये नायबीन को खुम्स दिया जाता था। इन्हें आप सोचो, आज हम देने से पहले इफ एंड बट सोचते, आज हम देने से पहले सोचते कि क्यों दे, व्हाई शुड वी गिव। लेकिन उस जमाने के जितने शिया ने हैदर कर रहा, उस जमाने में बनी अब्बास की डायरेक्ट हुकूमत, कितना मुश्किल था उस जमाने में खुम्स देना। अगर खुम्स को इमाम को दे तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत को नहीं मानता, वो हाकिम को नहीं मानता, वो मोतमद बिल्ला जालिम और उसके बाद जो नायबीन थे उनको नहीं मानता। कितना सख्त था। अगर हुकूमत को मालूम हो जाए कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके घर को भी मार देते, उसको भी मार देते, उसके घर को खोद देते। लेकिन उसके बावजूद जो शिया ने मौला थे, जो इमाम के सही शिया थे, वो लोग हुकूमत को नहीं मानते थे। वो अपना खुम्स लेके जाके नायब को देते थे और बोलते थे कि मौला को बोलो इसको कबूल कर लो। इन्हें आप सोचो, अपनी जान को हथेली पे रखकर, जान को स्टेक पे रखकर जाकर वो खुम्स देते। आज हमको खुम्स देने के लिए हम 1000 जो है वजूहत बताते कि मेरे पास बचता नहीं है, मेरे पास ये नहीं होता, मुझे खुम्स पे तकरीर करना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, इमाम से वही मुलाकात करेगा। मेरी तकरीर के बाद आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि मैं ज़ियारत आले यासीन 40 दिन पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद मैं इमाम से मुलाकात होगी। एक चीज़ जहन में याद रख लो, इमाम से मुलाकात उसी की होगी जो रिज़्क़ हलाल खाएगा। अगर तुम इमाम का हक दोगे तो फिर तुम इमाम से मुलाकात कर सकते। तुम वाजिबात पे अमल करोगे तो फिर तुम इमाम से मुलाकात कर सकते। अगर तुम म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक को छोड़ना है। हिजाब नहीं करते तो हिजाब को करना है। नमाजें नहीं पढ़ते तो नमाजों को पढ़ना है। वाजिबात
پہ عمل کرنا ہے تو اس کے بعد ہی امام سے ملاقات ہوگی. تو خمس پہ سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے اپنے امام سے ملنے کا وہ ہے خمس. میری سپیچ خمس پہ نہیں ہے, میں صرف وہ چیزیں بتا رہا تیزی کے ساتھ کہ جو اپنے امام سے ملاقات کر سکتا. زیارت آل یاسین سے تم امام سے مل سکتے, زیارت عاشورہ سے تم امام سے مل سکتے, دعائے کمیل اگر تم 40 دن پڑھو تو امام سے مل سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو مسجد سہلا میں, مسجد جمکران میں اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی, وہ نماز اگر 40 دن پڑھو یا 40 منگل کی رات پڑھو, ٹیوزڈے نائٹ پڑھو, اس کے بھی کئی واقعات ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ ان مجالس میں آئے گا, وہ بھی پڑھو گے تو تم کو امام سے ملاقات ہوگی. کئی چیزیں بتائی گئیں کہ یہ اور سب سے پہلی چیز تقوی کو پیدا کرنا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, حلال چیز کی طرف کرنا, غیبتوں کو چھوڑنا, حرام کھانا چھوڑنا, اس کے بعد امام سے ملاقات ہوتی. یہ مت بولو کہ یار اتنے کنڈیشنز ہے تو ملے گے, نہیں, یہ کنڈیشن, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. میں آپ سے یہ بول رہا, میری خواہش ہے کہ میں یہ پورے لیکچرز میں میری ایک ہی خواہش ہے, جو بھی مجھے یوتھ سن رہا, میں یوتھ سے بات کر رہا, میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا, بڑے مجھ سے بہتر جانتے, میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنے دل میں خواہش کو پیدا کرو. پوری دنیا میں یہ میری تقریر جاری یوٹیوب کے ذریعے, میں آپ سے خواہش کر رہا, یوتھ کو بول رہا کہ دس از یور ایج. اگر تم ایک دفعہ امام سے ملاقات کر لو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی, تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی. ارے ایک دفعہ مل کے تو دیکھو, یہ فرزند زہرا ہے, یہ فرزند فاطمہ ہے, یہ 13 معصومین کا وارث ہے. ایک دفعہ اگر آ جائے تو تم دنیا کے اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے, تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ امام سے تمہاری ملاقات ہوئی. 13 معصومین کی زیارت, اتنی بڑی بات بول رہا, اتنی بڑی بات بول رہا کہ اس امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت کے برابر ہے, کہ 13 معصومین کا یہ وارث ہے. عصمت فاطمہ بھی اس میں ہے, جلال حیدر کرار بھی ہے, تبلیغ جیسے اللہ کے رسول نے تبلیغ کی وہ بھی اس میں, مولا حسین کی شجاعت بھی ہے. ساری چیزیں آپ کو اس امام میں ملے گی. میری خواہش ہے کہ اس امام سے اپنے رشتے کو, اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, اپنے تعلقات کو بڑھاؤ. پھر بول رہا کہ جو شخص ذمہ داری سے بول رہا, I know what I'm saying, I know what I'm saying, کہ جس کے تعلقات, جس کی ریلیشن شپ امام سے اسٹرانگ ہو جاتی, اس کے اوپر امام کی ایک نظر کرم ہو جاتی. آپ سوچو, جیسے آج کے دور کے میسم بنو, آج کے دور کے سلمان و بوزر بنو اور کمیل بنو. کیوں؟ وہ لوگوں کی خواہش تھی کہ اس دور کے امام زمانہ امام علی کی خدمت کرو. میں یوتھ کو بول رہا, just spare 5 minutes, spare 10 minutes out of 24 hours. 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالو یار, 5 منٹ نکالو. اگر if you don't spare 5 minutes for your امام تو پھر فائدہ کیا ہے ہم امام کے انتظار کرنے والے. ایک چیز یاد رکھو, امام کی نظر کرم ہوگی تو تم ہر چیز سے بچو گے. 5 منٹ نکالو پورے دن میں, 5 منٹ نکال کے سوچو کہ مجھے امام کے لیے کیا کرنا ہے. میری ایک ہی خواہش کے واجبات پہ عمل کرو. میں خالی آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا اورلینڈو کا ایک واقعہ سناتا. اورلینڈو امریکہ کا جو شہر ہے, وہاں میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا. کراچی کی ایک فیملی ہے, ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, آنکولوجسٹ ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ, اس کی وائف تھے, اس کے بچے تھے, وہ بہت بڑے, دے آر بگ فین آف مائن, تو بڑے تھے, ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے گھر میں ایک دن رکوں. تو میں مجلسیں, بھی حال کا واقعہ ہے, میں نے مجلسیں پڑھی. اس ایک رات ویکینڈ ڈاکٹر نے چھٹی لی تھی اور کہا تھا مولانا میں نے آف لیا, آپ کے خاطر آپ آج رات ہمارے گھر میں ٹھہریے. میں ٹھہرا. مجلس کے بعد ان کے گھر گیا, کھانا وانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے رک گئے. صبح میں بریک فاسٹ پہ, آپ غور سے سننا, میں نے کہا نا 5 منٹ اسپیئر کر. دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر, آنکولوجسٹ, وہاں کا بہت بڑا ٹاپ لیول کا ڈاکٹر تھا. وہ, اس کی وائف, اس کی ماں تھی شاید, بچے تھے, میں تھا ڈائننگ ٹیبل, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. بریک فاسٹ, امریکن بریک فاسٹ, یو نو, آپ کے بامبے کا انڈیا کا بریک فاسٹ تھوڑی تھا, وہ امریکن بریک فاسٹ. وی ہیڈ نائس بریک فاسٹ, کافی پی رہے تھے. ایک دم جو ہے الارم بجا. میں غور سے سنا, الارم ان کے ٹیلی فونس پہ, دونوں کے, ان کی وائف کے, ان کے اس پہ الارم رنگ ہوا. جیسی الارم کی آواز آئی, بیل کی, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بیٹھ. ایسے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا روز ہمارے پاس یہ 11 بجے الارم بجتا ہے. اگر میں کہیں آفس میں جب جاتا ہوں تو میں ایسا ٹائم ایڈجسٹ کرتا کہ میں کوئی میٹنگ میں نہ رہا ہوں. میٹنگ میں رہا تو میں اس کو آف کر دیتا. لیکن میں, ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کہتے ہیں کہ 11 بجتے ہم نے یہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا. 11 o'clock پہ
ہم جیسے الارم بجتا، اگر ہم کسی کام میں بھی ہو، الارم بجتا ہم کھڑے ہوتے 1 سیکنڈ کے لیے امام کو سلام کرتے، تو ایٹ لیسٹ 24 آورس میں ایک وقت ایسا آتا کہ میں امام کو سلام کرتا، امام کے لیے انتظار کرتا، دعا کرتا اجل اللہ تعالیٰ۔ اپنا اپنا طریقہ ہے، میں یہ نہیں بول رہا کوئی واجب عمل ہے، یہ اپنا اپنا سٹائل ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے امام سے اپروچ کرنے کا، نتھنگ رانگ۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار 24 گھنٹے میں انہوں نے 1 منٹ تو نکالا، مجھے اچھا لگا تو امام کو اچھا نہیں لگے گا؟ امام کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ میرا کنیز، یہ میرا غلام روز مجھے ایک مقرر ٹائم کے اوپر سلام کرتا، بس میں ختم کر رہا، میری تقریر کا ٹائم ہو گیا، کہا کہ وہ کتنا خوش ہوگے امام؟ اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، ایک چیز یاد رکھو، سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی۔ پھر سنو میرا ایک ایک جملہ ویری ویری امپورٹنٹ، سلام کرنے سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، اور جیسے ہی مثال کے طور پہ دنیا میں اگر تم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو سب سے پہلی چیز تم کیا کرتے؟ سلام کرنا چھوڑ دو، کہ اس کا مطلب تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں، اور سلام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی۔ تو اب جب دنیا میں یہ ایگزامپل ہے کہ سلام، روز تم کسی کو سلام کرو، ایوری ڈے روز تم سلام کرو کسی آدمی کو، کوئی تمہارا بڑا مہربان، بڑا پائس انسان ہے، تم روز اس کے جا کے السلام علیکم بول رہے، کچھ نہیں بول رہے، صرف السلام علیکم بول رہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد 1 مہینے تک، مثال کے طور پر مثال دیتا، 1 مہینے تک تم نے کیا روز اس کا سلام۔ تو اب اگر تم 1000 کے، پلیز میری طرف دیکھو یار، 1000 کے مجمع میں ٹھہرے ہوئے 1000 لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ آیا تو وہ 1000 میں وہ کسی کو نہیں جانتا، لیکن جیسے ان کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی وہ بولے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا تھا۔ میں یہی بولنا چاہ رہا، بس یہ روز مجھے سلام کرتا، جان پہچان ہو جاتی۔ ارے یار اس سے زیادہ کیا بولوں، روز اپنے امام سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے کم از کم میں بول رہا ہوں، ان لوگوں نے ویسا کیا، تم 1 منٹ نکالو، جسٹ 1 منٹ فار یور امام، آؤٹ آف 24 hours I'm just asking 1 minute from everybody، 1 منٹ کوئی بھی ڈیٹ ٹائم فکس کر لو اور کھڑے ہو کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا اور امام کا ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوتا۔